ڈاکٹر ایک اور سوال آیا ہے کہ اس لیول پر یعنی فرسٹ ایئر میں ہے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہی ہیں کہ اس لیول پر ہم دین کو سیکھنا کہاں سے سٹارٹ کریں؟ آپ لوگ قرآن مجید کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. یعنی اگر تو آپ کے اپنے کالج میں کوئی نہ کوئی ایسا گروپ ہوتا ہے، ہر کالج میں ہوتا ہے، جو کہ اچھی سمجھ والی بچیاں ہوتی ہیں دین کی اور وہ ایکٹیو بھی ہوتی ہیں، تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس گروپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے یا ایسا کوئی گروپ نہیں بن پا رہا، تو آن لائن اتنے ریسورسز ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی میں نے ایک ینگ گرلز کی کلاس شروع کی ہے. 29 جز میں نے شروع کروایا. مجھے بہت لوگ کہتے تھے کہ آپ ایک کلاس لیں ینگ گرلز کی. تو اگر آپ میں سے کوئی بھی جوائن کرنا چاہتا ہے تو مور دین ویلکم. اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ جائیں تو وہاں پہ ڈاکٹر کمل کیسر لکھیں تو وہاں پہ آپ کو آ جائے گا. پرپز فل لائف کے نام سے یہ کورس ہے. سو یو کین رجسٹر فار دیٹ. ونس ا ویک کلاس ہے، آپ وہاں سے سٹارٹ کر دیں. اور اگر پھر آپ کو لگتا ہے کہ جی یو ہیو مور ٹائم اینڈ یو کین انویسٹ مور ٹائم، تو آپ ایک اپنا الگ گروپ بھی بنا سکتے ہیں. آپ ڈیلی بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ مطلب دے آر ملٹیپل آپشنز. ونس یو اسٹارٹ گیٹنگ ان ٹو اٹ تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ خود راستے دکھائے گا. اگر ہم صرف اپنا اسکرین ٹائم دیکھ لیں نا، ہمارا اسکرین ٹائم ڈیلی کتنا آتا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا وی آر دا موسٹ بزی پیپل، تو اسکرین ٹائم ہمارا بتا دے گا کہ کتنا ٹائم ہم سیو کر کے آسانی سے وہ قرآن کو دے سکتے ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر. ایک اور سوال آیا ہے فیملی لائف کے بارے میں، پوچھا ہے کہ فیملی لائف خاص طور پر بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے مطلب ہینڈل کرنا چاہیے. دوسرا یہ میں اپنا کوشچن بھی اسی لیے اندر انٹیگریٹ کروں گی، بہت سارے پوڈ کاسٹ میں آپ یہ ڈسکس بھی کر چکی ہیں کہ اب جو اسکولنگ سسٹم ہے اس کے اندر بچوں کی آئیڈیولوجیکلی برین واشنگ شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ او لیول سسٹمز میں اور اس طرح کے جو سسٹمز ہیں وہاں پر. تو کافی زیادہ جو ینگ گرلز ہیں وہ کنسرنڈ ہے کہ ہم آیا اسکولنگ سسٹم کے اندر پھر کس طرح سے اپنے بچوں کی مورل اپ برنگنگ کس طرح سے کریں گے، تو اس کو بھی ٹائم دینا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، جب آپ نے کریئر کی طرف جانا ہے نا، اب میڈیکل کریئر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس 2-3 سال کے لیے کمپرومائز کیا اینڈ یو آر ڈن. اس میں تو بہت ٹائم لگتا ہے نا. جب آپ نے اسپیشلی پارٹ 1 کرنا ہے، پارٹ 2 کرنا ہے، اب تو ریکوائرمنٹس بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، کمپٹیٹیو سینس بھی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. کئی دفعہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو وہ نہیں مل رہی ہوتی اپنی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے، کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہوتی. بہت سی فیمیلز کو میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کو پیڈ کہیں پہ وہ کام نہیں مل رہا تو آپ ان پیڈ کام کر لیں، لیکن اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. مرد کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پیڈ کرے، لیکن ایک خاتون جو ہے وہ ایزیلی اس طرح سے افورڈ کر سکتی ہے. میں نے بہت سی ریکوائرمنٹس اپنی جو ہے وہ ان پیڈ کی ہیں، صرف اسی لیے کہ میرا ٹائم بچ جائے اور میں ٹائملی اپنے کام کر سکوں. اور آپ کو پتہ ہے ان پیڈ انسان کو ہر جگہ لوگ لے لیتے ہیں. مجھے لوگ کہا کرتے تھے کہ تم کتنی بے وقوف ہو اور تم کام بھی زیادہ کرتی ہو. تو میں کہا کرتی تھی کہ ٹائم از مور امپورٹنٹ فار می، کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی، پھر ایک بچہ تھا، تو مجھے تھا کہ میں پہلے اپنا یہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹائملی کمپلیٹ کر لوں، رادر دین ویٹنگ کہ کوئی جاب اپرچونٹی آئے گا تو پھر کروں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نا ہر چیز کو پیرلل لے کے چلنا ہوگا. یعنی یہ نہیں ہم کر سکتے کہ جی فیملی لائف چھوڑ دیں اور صرف پروفیشنل لائف کو لیں، پروفیشنل لائف چھوڑ دیں تو فیملی لائف کو لیں. ساتھ ساتھ چلے گا. کچھ ایسی اپرچونیٹیز آئیں گے یا ایسا کوئی کام آئے گا وہاں پر اب ہمیں زیادہ اپنے پروفیشن کو ٹائم دینا ہوگا. تھوڑا سا فیملی سفر کرے گی، اس میں ہسبینڈ کا کوآپریٹیو ہونا، پیرنٹس یا فیملی ممبرس کا کوآپریٹیو ہونا، اگر ان لاز ہیں تو ان کا کوآپریٹیو ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اگر وہ کوآپریٹیو نہیں ہے تو دیر آر آلویز ہمارے پاس کوئی آپشنز ہوتی ہیں، کوئی افراد ہوتے ہیں جو ہمیں اس ٹائم پہ بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہم اپنے جو پروفیشن ہے اس کو بیئر منیمم پہ کر دیں گے اور زیادہ ٹائم ہمیں فیملی کو دینا پڑے گا. جیسے وہی بات ہے بچہ چھوٹا ہے، بچے بھی بیچ میں پیدا کریں، ہاں ایک رسپیکٹیبل گیپ دے دیں اس میں، تاکہ یہ کہ آپ ان بچوں کو اچھی طرح پال بھی لیں، ان کا خیال بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پڑھ بھی لیں. تو ان دونوں چیزوں کو نا ساتھ ساتھ لے کر چلیں، فیملی کو اور اس کو، اور پھر اپنے ان لاز کے ساتھ بنا کے رکھیں، اپنے ہسبینڈ کا خیال بھی رکھیں. اب اس کے لیے آپ کو بہت اسکلفل ہونا پڑتا ہے. لائک اگر آپ لڑائی جھگڑے ڈالے رکھیں گے، میں سارا دن نوکری کرتی ہوں اور گھر آ کے اب اس بچے کو بھی سنبھالوں اور یہ بھی کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے ایک جسے کہتے ہیں نا ہم ایک سافٹ کارنرز، ایک بفر زونز ہونی چاہیے کہ آپ گھر آتے ہیں، آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. پھر آپ کو سمارٹ طریقے آنے چاہیے کہ اگر آپ ڈیلی کھانا نہیں بنا رہی لیکن کبھی کبھار کھانا بنائیں. پھر جو لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ان کی خوب تعریفیں کریں سب کے سامنے، بہت ووکل ہوں
اور سب کو بہت بڑھ بڑھ کے بتائیں کہ دیکھیں میرے ان لاز کتنے اچھے ہیں, دیکھیں میرے پیرنٹس کتنے اچھے ہیں, اور اگر کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا تو فرسٹریٹ نہیں ہو, وہی بات ہے سیکنڈ بیسٹ آپشن پہ چلے جائیں. دوسرا آپ نے سوال اس میں پوچھا ہے کہ جی آج کل کی جو آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں تو پھر ہم بچوں کا کیا کریں. دیکھیں بہت سے لوگ اس وقت ہوم اسکولنگ آپشن پہ جا رہے ہیں, لیکن ایک سٹیج ضرور آتی ہے جہاں پر آپ کے بچے پھر بھی ایکسپوجر پہ جاتے ہیں. سو اٹ آل ڈپینڈز اپون یور اون کیپیسٹی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہیں بہت اچھی طرح سے ہوم اسکولنگ کو مینیج کر سکتی ہیں تو کر لیں مینیج. آئی نو 1 or 2 ڈاکٹرس ان مائی سرکل جو کہ ہوم اسکول کر رہے ہیں بچوں کو اور آئیڈیالوجی سے بچا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اس چیز سے اور آپ کر سکیں مینیج, تو پھر بچوں کو اسکول میں تو ڈالیں, لیکن پھر ایسے کوئی جسے کہتے ہیں نا ایلیٹ کلاس اور ہائی پروفائل اسکول میں نہ ڈالیں جہاں پہ آئیڈیالوجیز ویسے ہی بہت خراب ہوں. پلس آپ کچھ ایسے پروگرامز میں پھر بچوں کو ڈال سکتے ہیں, ایسی گرومنگ بچوں کی کر سکتے ہیں جس میں آپ دین ان کو خود سکھائیں اور آپ ان کے ساتھ اوپن ڈسکشنز کریں. آپ ان کو ملٹیپل پروگرامز میں ڈالیں. جیسے میرا اپنا ڈپارٹمنٹ اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچوں کی ویکینڈ کلاسز لیتے ہیں, سمر کیمپس کرواتے ہیں, تو ہم بچوں کو اسی طرح سے سب کچھ سکھاتے ہیں. اور یہ پروگرام بھی اسی طرح شروع ہوا تھا کہ جب میں نے نیا قرآن پڑھنا شروع کیا تو سب نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تم نے خود تو اپنی زندگی کو بدل لیا ہے اور تم نے اتنا ٹرانسفارم کیا ہے, لیکن وٹ ول ہیپن ٹو یور کڈس, تمہارے بچے بالکل مس فٹ ہو جائیں گے اور یہ کیا کریں گے. تو مجھے اپنے بچوں کی فکر ہونی شروع ہو گئی کہ واقعی میرے بچے مس فٹ نہ ہو جائیں. So then I went to Ustaza Dr. Farhat Hashmi and I said to her, I want something for my kids and I want a package جس میں میرے بچے ایسے سیکھیں کہ they are confident Muslims, they are confident believers. تو پھر ہمیں وہی بات ہے کہ ایفرٹ بھی اس طریقے سے کرنی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بہت اچھی طرح سے ایک اپروچ اچھی دیں. جیسے آپ دیکھیں کہ سائنٹیفک فیکٹس بھی لائیں, قرآن کی آیات لائیں, احادیث کو لائیں, پھر ان کو لاجک دیں, پھر ان کو ایک بیلنس دیں کہ تھاٹ پروسیس میں کہ دنیا کے کسی بھی سٹینڈرڈ سے بھی دیکھ لو تو جو بات میں بتا رہی ہوں وہ درست ہے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے. What is the ideology about teaching male students being a lecturer? Because we have to be polite and jovial to control this generation. یعنی بیسکلی ہمیں ان کے ساتھ تھوڑا سا پولائٹلی ان کو کرنا پڑتا ہے ہینڈل, تو اس میں پھر ہم کیا کریں. میں بھی پڑھاتی ہوں لڑکوں کو میڈیکل کالج میں جا کر, اور بس یہ کہ تھوڑا سا اپنی لمٹ میں رہیں. میں بھی آئی ایم ناٹ اے ویری اسٹرکٹ ٹیچر. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے جنہوں نے بھی مجھ سے پڑھا ہے یا بھی پڑھ لیتے ہیں, مجھے سن لیتے ہیں, آپ کو میرا اسٹائل پتہ ہے, میرا یہی اسٹائل ہوتا ہے اپنی کلاسز میں بھی. تو ڈس ریسپیکٹفل بس نہیں ہوں اور اوور بورڈ نہ ہوں کسی بھی جوک میں, کسی بھی بات میں, لیکن اچھے انداز میں ان سے بات کریں تو پھر اسٹوڈنٹس آپ کے جو میلز بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو رسپیکٹ ہی کرتے ہیں اور اچھی طرح ہی آپ سے بات کرتے ہیں. میں نے تو بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر دیکھا ہے کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا وہ یوتھ کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں ایسی بات ہوتی ہے کہ ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف, تو میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں ان کو رسپیکٹ دینا اور ان کو ان کی رسپانسبلٹیز کا احساس دلانا. جیسے ہمیشہ میں مردوں کو یہ احساس دلاتی ہوں کہ یو آر قوام, آپ قوام ہیں, اور لڑکیوں کو میں بتاتی ہوں ہمیشہ کہ یو آر دا ہوم میکرس. آپ پروفیشنلی جتنا مرضی گرو کریں لیکن گھر آپ سے بننا ہے, اور اگر آپ کے اندر وہ ٹھہراؤ نہیں ہوگا, آپ کی پرسنالٹی میں وہ جماؤ نہیں ہوگا, تو آپ کیسے کام کریں گی. تو ایک پلیزنٹ پرسنالٹی کی طرح آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں, لیکن ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ وہ مرد ہیں اور ان میں سے کوئی بھی کوئی غلط مطلب نہ لے لے آپ کی کسی بھی بات سے, اور کوئی ایسے لطیفے اور ایسے جوکس نہیں ہونے چاہیے جو اپروپریٹ نہ ہو. بس اس معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. جزاک اللہ میم. میم ایک اور کویشچن ہمارے پاس آیا ہے. کالج میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ڈسکشنز کیا کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کیا کریں تاکہ آگے پروفیشنل لائف میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. از دس اپروچ رائٹ؟ اگر آپ مجھے آنیسٹلی پوچھیں تو دس اپروچ از ناٹ رائٹ. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. میں بھی جب میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی, میں RMU کی گریجویٹ ہوں, ہم بھی یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم کویڈ میں پڑھ رہے ہیں تو جی ہمارے اندر کانفیڈنس زیادہ ہے اور ہم بہت زیادہ یعنی کوئی بات ہے فارورڈ تھنکر ہیں. اور جو FJ سے اس وقت لڑکیاں آتی تھیں ہم ان کا اتنا مذاق اڑاتے تھے, ہم کہتے تھے اللہ بیچاری لڑکیوں میں پڑھی ہیں, ان میں تو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. لیکن قرآن نے مجھے یہ سینس دی ہے کہ نہیں, کانفیڈنس کا اس سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صحابیات کی زندگی پڑھیں تو وہ اپنے آپ کو بہت مردوں سے الگ رکھتی تھی, لیکن جہاں پر ان کو کچھ فیصلہ لینا ہوتا تھا تو کانفیڈنس از اباؤٹ یور سیلف اسٹیم, اٹس اباؤٹ یور اسکل بلڈنگ, کہ آپ کتنے اسکلفل ہیں. تو اس کا یہ کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اب تو مجھے کوئی کہتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ مردوں سے ہم باتیں کر کے بے حیا ہو جائیں,
اچھا ہے نا ہمارے اندر ایک جھجک رہے مردوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی، مردوں سے بات کرنے کی، ہمیں اس ڈومین میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی میں آپ کو ایز اے پروفیشنل بتا سکتی ہوں، میں تو پڑھی لڑکوں کے ساتھ ہوئی ہوں، میں نے تو کام لڑکوں کے ساتھ کیا ہے، تو مجھے تو بالکل کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی، بلکہ میں نے جب قرآن پڑھا تو آئی ہیڈ ٹو ڈرا دا لائن، مجھے اپنے آپ کو سمجھانا پڑا کہ نہیں یہ مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری دی ہوئی ہے۔ آپ سوچیں نا وہ کانسیپٹ جو 5 سال میں میڈیکل کالج میں، اور پھر اس کے بعد وہی آپ کی ہاؤس جاب، اور تب تک چلتے ہیں آپ نے جو ڈیولپ کر لیے ہوتے ہیں اپنے اندر، ان کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو کتنا اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے۔ تو میں تو پرسنلی اس چیز کو اتنا نہیں کرتی، لیکن ہاں اگر آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں اور ٹیچرز کہتے ہیں تو آپ کیلکولیٹڈ بات کریں، صرف پروفیشنل بات کریں، اور باقی کسی بات میں بھی ان کے ساتھ انڈلج نہ ہو۔ ہم نے بھی ڈسکشن کیا ہے کہ ہم مطلب بات وغیرہ کر سکتے ہیں، پروفیشنلی ڈیل کر سکتے ہیں، تو یہ تو پھر ایسے پک اینڈ چوز نہیں آ جائے گا ایک دن میں کہ کچھ خواتین کے لیے ہمارے دین کے اندر وہ الاؤ نہیں ہے، لیکن ہمارے پروفیشن کے اندر ہمیں یہ چیز الاؤ ہے۔ یہ دین میں تو پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، جیسے فیملی سسٹم ہے ہمارے، ان دا لانگ رن فیملی ہی سفر کرتی ہے اگر پروفیشنل وومین ہے جو بھی ہے۔ ہم مطلب پروفیشنل لائف ہم سفر نہیں کر سکتے، اس کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ان لانگ رن آپ کی فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے، آپ کے بچے ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی ورکنگ وومین کو دیکھا جائے تو ان کے زیادہ ریشو بدتمیز بچوں کی ادھر سے ہی مطلب آ رہا ہوتا ہے، نہ بھی ہوں تو ان کو اس چیز کا تانا دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ پک اینڈ چوز، نہیں یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ باقی کسی جگہ پہ مردوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور صرف ڈاکٹرز کو بات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ ہم اگر بازار جاتے ہیں، مارکیٹ پلیس پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی مرد ہوتے ہیں ہمارے سامنے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو افراد آتے ہیں ان میں مرد ہوتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور کسی پروفیشن میں ہے، کہیں ابھی آپ کی ایک ٹیچر نے پوچھا ہے وہ فیمیل ہیں، ان کو لڑکوں کو پڑھانا پڑ رہا ہے تو وہ بھی بات کریے۔ اور یہ تو چلیں میڈیکل کالج میں پڑھا رہی ہیں، لیکن باقی کالجز جو ہوتے ہیں ان میں بھی کئی دفعہ فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں پڑھاتی ہیں۔ تو ہماری تو سوسائٹی ویسے ہی بڑی انٹیگریٹو سی ہے، اگر پڑھانا پڑے یا کوئی کام کرنا پڑے تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جی ڈاکٹر تو اس کو لائسنس ہے کہ وہ جو مرضی کرے لیکن باقی نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن باقی پروفیشنز ایسے ہیں کہ اس میں لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کیلکولیٹ کر کے، جیسے فار ایگزامپل کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو 100% بھی مردوں سے بچا سکتی ہے نا، شی ڈزنٹ ہیو ٹو انٹریکٹ ود مین ایٹ آل۔ لیکن ایک ڈاکٹر نہیں بچا سکتا نا، اس کو کئی دفعہ کوئی اس کے سامنے، یعنی جو کمپیوٹر سامنے آئے گا یا پروگرامنگ کرنی ہے اس کو تو کوئی جینڈر نہیں ہے نا، اس کو تو آپ نے بس کمپیوٹر کی پروگرامنگ کر دی، یا آپ انجینئرنگ میں گئے ہیں تو وہ بھی کوئی جینڈر لیس چیز ہے۔ لیکن جو میڈیکل پروفیشن ہے نا وہ ہیومن لائف ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، تو اس ہیومن لائف کو جب آپ ایک جینڈر رول دے دیتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ کی کنفیوژنز بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں ایک فیمیل کو آئیڈیلی فیمیلز کے لیے ہی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، لیکن اسٹل ایز اے ڈاکٹر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ سوری کیونکہ میں پردہ آبزرونگ فیمیل تھی اور میرے سامنے اب وہ ایک میل آ گیا ہے اور وہ مر رہا ہے لیکن میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکتی، میں اسے ٹچ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے ساری زندگی کسی میل کو ٹچ نہیں کیا۔ دس از دا کانسیپٹ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ کی آ جاتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ جی ہم جب پروفیشنل ہوتے ہیں تو ہماری فیملی سفر کرتی ہیں، ہاں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ کرتی ہیں۔ ابھی ایک اور کویشچن بھی تھا کہ isn't it too much of an expectation کہ جی ہم ہر چیز سیکھیں اور ہر کام کریں اور ہر چیز دیکھ کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے پروفیشنل بننا ہے تو یہ ایک آٹومیٹک سی بات ہے، ایک لاجیکل سی بات ہے، 2+2 کیلکولیشن ہے کہ پھر مجھے اپنے سکلز کو بھی بڑھانا ہوگا نا، کیونکہ مجھے گھر کے کام تو میری پرائم رسپانسبلٹی ہے، بچے میری پرائم رسپانسبلٹی ہیں، تو میں اگر پروفیشنل ہوں تو پھر مجھے وہی بات ہے اپنی سیلف کیئر بڑھانی ہے، اپنے کمپیٹنسیز بڑھانی ہے تاکہ میں پھر وہ جو ایکسٹرا لوڈ ہے اس کو اچھی طرح سے مینیج کر سکوں۔ اور یہ بھی آپ کی نا ایبسولوٹ ریمارکس تھے کہ جی ڈاکٹروں کے تو بچے ہوتے ہی بدتمیز ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میرے گھر میں آ کے دیکھ لیں، میرے بچے بدتمیز اللہ کا شکر ہے نہیں ہے، اور بھی بہت آپ کو پروفیشنل ملتے ہیں، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو پروفیشنل انوائرمنٹ کے پیداوار والے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں، بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، بہت سے کام انہوں نے خود سے سیکھے ہوتے ہیں۔ آئی ایم آلسو پروڈکٹ آف ورکنگ پیرنٹس نا، میری مدر گائنی پریکٹس کرتی ہیں، میرے فادر جنرل پریکٹیشنر، اور ہم نے اپنے پیرنٹس کو تھرو آؤٹ ہمیشہ کام کرتے دیکھا ہے۔ ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا، جیسے ہم شام کو خود ہی اپنا ہوم ورک کرتے تھے اور امی میری بہت لیٹ آتی تھی، ہم 9 ساڑھے 9 بجے سو جاتے تھے، وہ تو کئی دفعہ 11 بجے 12 بجے، گائنی میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔
لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے ہمیں کوئی مورل سینس نہیں دی، یا انہوں نے کوئی ایتھکس نہیں سکھائے، یا انہوں نے ہمیں ڈسپلن نہیں کیا، یا انہوں نے ہمارے اوپر توجہ نہیں دی. وہ ہمیں ہر بات جہاں جہاں ان کو موقع ملتا تھا وہ سکھایا کرتے تھے. اور ہمیں اتنی حیرت ہوتی تھی کہ ہمارے جو رشتہ دار بچے ہیں وہ منہ اٹھا کے بیٹھے ہوتے تھے، اماں ہی پینسل پکڑائیں، اماں ہی منہ میں کھانا ڈالیں، اماں یہ کریں، ابا یہ کریں. ہم صبح اٹھ کے بھی امی اگر تھکی ہوئی ہیں، لیٹی ہوئی ہیں، ہم خود ہی اٹھتے تھے، تیار ہوتے تھے، چلے جاتے تھے. تو ہم بہت جلدی انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے. اب میں نے پارشلی اپنا پروفیشن اڈاپٹ کیا تھا، لیکن میں نے اپنے بچوں کو اسی طرح سے ساری ایج اپروپریٹ پریکٹسز سکھائی تھیں. یعنی اگر میں ان کے پاس بیٹھی بھی ہوئی ہوں، بٹ آئی نیو کہ اس ایج میں میرے اس بچے کو یہ اسکل آ جانا چاہیے، میں نے اپنے بچے سے یہ کام کروانا ہے. تو اگر آپ صرف کریئر کی طرف توجہ دیتے ہیں اور باقی چیزوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے بچے ایسے خراب ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں جب پڑھی لکھی ہوں، میں اتنا کچھ جانتی ہوں، تو پھر مجھے اپنے بچوں کو یہ سب مینرز اور ساری سینس آف رسپانسبلٹی، سیوک سینس، دین، سب کچھ سکھانا ہے، تو آپ بہت کچھ سکھا پاتے ہیں. آپ کے پاس وہی بات ہے کہ اتنا آپ کا ایک سٹیمنا بلڈ ہو چکا ہوتا ہے میڈیسن میں کہ بہت سارے کام آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت بہت زیادہ رکھ دیتا ہے. جزاک اللہ. میم نیکسٹ کوشچن ہے، is a woman obligated to follow her husband and in-laws demands to quit her medical practice even if it's against her own wishes? And if you really want to pursue your career, how can you convince your in-laws in an intellectual way? اس کے لیے کوئی میں آپ کو سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی کہ ہاں یا نہ، بیکاز ایوری سچویشن از ڈفرینٹ دین دی ادر. اور ایسی کسی بھی سچویشن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں تو یو نیڈ ٹو انوالو یور فیملیز. لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، فنگر پوائنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. یو کین انوالو اے اسکالر اینڈ دین یو کین سی کہ جی مڈل گراؤنڈ پہ ون ون سچویشن کے ساتھ کیسے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، کیسے اس میں سے راستہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. لیکن اگر مجھے آپ پوچھیں کہ جی اف آئی ہیو ٹو پک بٹوین ٹو، فیملی اور پروفیشن، تو پھر کیا چوائس ہونی چاہیے؟ ایک مسلمان عورت کی کیا چوائس ہونی چاہیے؟ اس کی چوائس یہ ہونی چاہیے کہ آئی کین کوئٹ آن مائی پروفیشن بٹ آئی کی ناٹ کوئٹ آن مائی فیملی. اور دوسرا، کوئٹنگ آن دا پروفیشن یا کبھی پروفیشن کو تھوڑا سا کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی لرننگ کو، اپنے دماغ کو ہی بند کر دیں. ٹھیک ہے، بہت سی جب لڑکیاں مجھے کہتی ہیں کہ جی آئی ایم اے پروفیشنل، لیکن وہی باتیں ان لاز نہیں کرنے دے رہے. یا میں کچھ ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں ٹریول کرتی رہیں، جیسے ہسبینڈ کی جاب کہیں تھی، ان کو کوئی انوائرمنٹ نہیں ملی، باہر چلی گئیں، پڑھ نہیں سکیں، کوئی ریکوائرمنٹ پوری نہیں تھی، پھر بچے ہوتے رہے، پھر وہ کہتی ہیں میں تو ضائع ہوگی، فرسٹریٹ ہو رہی ہیں. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اب دیکھیں، میں نے 30 سال پہلے صرف DCH کیا تھا، ڈپلوما ان چائلڈ ہیلتھ، اور آئی واز پلاننگ ٹو ڈو پارٹ 1. اسی وقت میں قرآن کی گیدرنگ میں آ گئی. قرآن کی گیدرنگ میں آئی، میں نے قرآن کو زیادہ ٹائم دیا. بالکل لمیٹڈ آورز کے لیے میں کلینک پہ جاتی تھی. لوگوں نے مجھے بہت لک ڈاؤن کیا، بہت زیادہ. جو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ تو سب پروفیشنل انوائرمنٹ میں ہیں، کہ ایسے بندے کو تو بالکل بتاتے ہیں یہ لوزر ہے بالکل. میں نے لیکن 30 ایئرز اپنے آپ کو اکوپ کرتی رہی. میں کانفرنسز پہ جاتی رہی، میں سیمینارز اٹینڈ کرتی رہی، میرا مذاق اڑایا جاتا تھا وہاں. میں بکس پڑھتی رہی، میں اپنے آپ کو پروفیشنلی اپ گریڈ کرتی رہی. میں نے سائیکالوجی بہت پڑھی، میں نے دین بہت پڑھا، میں نے سائنسز کو قرآن سے انٹیگریٹ کیا. اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوا. اور اب جب مجھے دوبارہ پڑھنے کا 30 سال بعد اپرچونٹی ملا تو آئی واز سو ویل اکوپڈ. بلکہ یہ اپرچونٹی میں نے اویل ہی اس لیے کیا، تو مجھے اللہ نے اپرچونٹی دیا تو میں نے یہ ڈگری لے لی. اور جب میں نے ڈگری لی تو مجھے اس لیے مشکل نہیں لگا بیکاز آئی واز سو اپ ٹو ڈیٹ. ایسی لڑکی اگر اس کے ان لاز الاؤ نہیں کر رہے، ہسبینڈ الاؤ نہیں کر رہا، اور اس کو لگ رہا ہے اس سے اس کا گھر ٹوٹ جائے گا، ادروائز دے آر گڈ پیپل، بٹ ہیں بس ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں، وہ نہیں پسند کر رہے، تو پھر چھوڑ دیں پروفیشن. اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریز کر لیں یا کچھ اور کر لیں، اور اپنے آپ کو اور طریقے سے ڈیولپ کریں، بجائے اس کے کہ ساری زندگی انسان روتا دھوتا رہے. اور نہ وہی بات ہے کہ آپ دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے، نہ پروفیشن کے رہے، نہ گھر کے رہے، نہ بچوں کے رہے. ہر جگہ سے آپ کو بس یہ فیلنگ آتی رہے کہ آئی ایم اے لوزر. ایسے نہیں اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے. اپنے آپ کو اسمارٹلی پلے کر کے آگے بڑھانا چاہیے.